بیت جو بیت ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے داہنے ہاتھ سے بایاں ہاتھ پکڑ لیں. نیت جو بھی ہو، خود بیت ہونے کی نیت ہو تو بیت کی نیت سے اور جو پہلے سے حضرت سے بیعت ہو چکے ہیں، اس محفل میں موجود ہیں، وہ اپنی بیعت کو تازہ کرنے کی نیت سے حضرت جو پڑھائیں پہلے اس کو سننا ہے، پھر ریپیٹ کرنا ہے. اور جو حضرات پہلے سے کسی اور پیر سے وابستہ ہیں، بیعت ہیں، اف دے وانٹ، اگر وہ اپنی مرضی سے چاہتے ہیں حضرت کا طالب ہونا تو وہ طالب ہونے کی نیت کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے. ہماری توبہ قبول فرما، اور مائل ہوتے ہیں تیری طرف سلسلہ اشرفیہ، چشتیہ، قادریہ میں. اے اللہ، ان سلسلوں کی برکتیں ہم پر نازل فرما. اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے. کل قیامت کے دن انہی بزرگوں کے ساتھ اٹھا. آمین اللہم آمین. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اللہم انا نعوذ بفضلک القدیم وتولک العظیم ولطفک العمیم. اللہم ادفع عنا البلاء والوباء والمرض والعالم عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بیعت تو آپ ہو گئے، بیعت کے بعد آپ کیا ہوئے اس پر غور نہیں کیا. یہ بیعت ہے کیا چیز، اس کے فائدے کیا ہے، اور بیعت کر کے آپ نے کتنا بڑا عہد کیا. آپ اور اس پورے مجمع کو اس عہد کا گواہ بنایا. جس نے سنا سب آپ کے گواہ ہو گئے. تو مختصر سے لفظوں میں گویا بارگاہ خداوندی میں آپ میں اپنے کو اشرفی، چشتی، قادری کہہ کر عہد کرتے ہیں. ہمیں انہی کے راستے پہ چلنا، یہ آپ نے عہد کر لیا. یہ صراط مستقیم جو ہے، اس سے ہم کو الگ نہیں ہونا ہے.
جس کو ہم اشرفی چشتی قادری کے نام سے جانتے ہیں، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے جتنے سلسلے ہیں سب راستے ہیں، منزل نہیں ہے۔ جس راستے پر آپ چلیں گے آپ منزل تک پہنچیں گے، وہ نقشبندی راستہ ہو، وہ سہروردی راستہ ہو، وہ رفاعی راستہ ہو، جو جس راستے، اب مطمئن رہیں، یقین رہیں کہ ہم صحیح راستے پر آئیں تو منزل تک ضرور پہنچیں گے۔ غلط راستہ وہ اس کی بات الگ ہے۔ صحیح راستہ کی ایک خاص پہچان ہے کہ ہمیشہ وہ سیدھا ہوتا، اس میں گھماؤ پھراؤ نہیں ہوتا، ہمیشہ سیدھا۔ ایک نقطہ ادھر لگائیے، ایک نقطہ ادھر رکھیے اور اس نقطے کو ملائیے تو وہ جب آپ ملائیں گے اس نقطے سے جو لکیر بنے گی وہ بالکل سیدھی ہوگی۔ دونوں نقطے کے دوسری لکیر سیدھی ہو ہی نہیں سکتی، اس میں ضرور گھماؤ پھراؤ ہوگا۔ تو صراط مستقیم کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، سیدھی ہے، ٹیڑھی نہیں ہے۔ تو ایک یہ عہد کیا ہے آپ نے، اللہ دیکھ رہا ہے، سب سن رہے ہیں، اس عہد کی لاج رکھنا بھی آپ کا کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اب کبھی آپ اس راستے سے ہٹتے ہوئے نظر نہ آئیں، تو پھر تو کوئی کام کی بات ہوئی۔ اس کو رسمی مت سمجھیے گا، یہ رسمی چیز نہیں ہے، یہ بزرگوں کی دی ہوئی عطا کی ہوئی چیز ہے اور ان کی ہدایات کی روشنی میں۔ تو بہت بڑا عہد ہے، بہت بڑا معاہدہ ہے۔ آپ عہد کر رہے ہیں کہ ہمارا راستہ یہ ہے، ہمیں اسی راستے پر رہنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آدمی کسی راستے کو غلط سمجھ کر اس پر نہیں رہتا، اس راستے پر رہنے کا عہد بتا رہا ہے کہ آپ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ راستہ صحیح ہے، ورنہ ہم عہد کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس پر رہنے کی بات، اس کو فخریہ ہم کیوں بیان کرتے، خوشی کے ساتھ ہم کیوں بیان کرتے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ نے آپ کو راستہ دکھایا، اس لیے کہ راستہ دکھانے والا وہی ہے۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ اس میں کچھ آپ کا عروج ہو گیا، ایسا نہیں۔ اب تو عروج کے راستے پر آ گئے، اب اس پر چلیں گے تو عروج ہوگا، راستے پر بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ عروج آپ حاصل کرتے ہیں، خدا نے توفیق دی ہے اس راستے پر آنے کی اور ہدایت بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ تو وہ بڑی ذمہ داری ہے، صرف لفظوں سے کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ذمہ داری ہم نے جو عہد کیا اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس کے چیز کو سمجھ سکیں۔ یہ بڑی بات ہے، آدمی توبہ تنہا بھی کر سکتا ہے اور توبہ ایک مجمع میں بھی ہوتا ہے۔ توبہ میں کوئی بھی نیکی کا کام آپ تنہا بھی کر سکتے ہیں، نیکی کا کام آپ مجمع بھی کر سکتے ہیں، مگر وہ نیکی مقبول ہے کہ نہیں یہ ایک دوسری بات ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کوئی نیکی کی تو ضمانت ہوگی کہ وہ مقبول ہی ہے، ہمیشہ خطرہ رہتا ہے ہر نیکی کے پیچھے، مقبول کیوں نہیں یہ تو خدا جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری نیت میں فتور ہو سکتا ہے ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہوں، ہو سکتا ہو ہمارے ارادے برے ہوں، تو یہ بندہ تو نہیں جانتا، خدا جانتا ہے۔ تو پھر نیکی کی مقبولیت جو ہے
خدا مقبول کہتے ہیں، مقبول کس کو مقبول بھائی؟ اللہ کو مقبول. تو اللہ کو کیا چیز مقبول ہے اللہ جانے. ہم تھوڑی فیصلہ کر دیں گے کہ اللہ کو یہ مقبول ہے، اللہ کو وہ مقبول ہے، وہ مردود ہے. نہیں، وہ تو اللہ ہی جانتا. سمجھا؟ اسی لیے اجتماعی نیک عمل بہت مفید ہوتا ہے. سمجھا؟ نماز تنہا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کی شان کچھ اور ہی ہوتی. آپ دیکھیں جتنے اسلامی اعمال ہیں اس میں جماعت کا اہتمام ہوتا ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کوئی عمل اگر تنہا کریں، ٹھیک ہے، اللہ مقبول فرما لے، خلوص کے ساتھ کریں گے، محبت کے ساتھ کریں گے، قبولیت کا امکان تو ہے ہی ہے. مگر اگر جماعت کے ساتھ کرتے ہیں تو اس پوری جماعت میں کوئی ایسا تو ضرور ہوگا جو مقبول ہوگا. تو اللہ اس جماعت میں جس کی بھی دعا مقبول کر لے گا وہ تو مقبول ہے ہی ہے. اور اسی مقبول کے واسطے سے وہ سارے وہ دعا قبول کر لیتا ہے اپنی کرم سے. تو جو نامقبول ہیں ان کو تو مقبولوں کے پیچھے لگی رہنا چاہیے. تو پھر وہ ایسا ہی ہے. ہمارے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، کیسا کیا کیا کر کے آتے ہیں وہ حاجی ہی لوگ جانتے ہوں گے، مگر سب مقبول. کسی کا حج نہ مقبول ہے ہی نہیں، سب نہ مقبول. سمجھا؟ دینے والا جو ہے اتنا ایسا سخی ہے کہ اس کو سخی کہنا بھی صحیح نہیں ہے. سخی کہنا بھی صحیح. آپ کی اصطلاح میں نا سخی کس کو کہتے ہیں؟ سخی اس کو کہتے ہیں جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، وہ سخی. سمجھا؟ تو وہ سخی. بخیل وہ ہوتا ہے نہ خود کھاتا نہ کسی کو کھلاتا، اس کو بخیل کہتے ہیں. جس کو ہمارے کنجوس بھی کہتے ہیں. اور ایک طبقہ ایسا اس کے لیے کوئی لفظ ہی اچھا نہیں ملا تو اس کو مکھی چوس کہتی ہے، نہ خود کھاتا نہ کسی کو کھلاتا. مگر رب تبارک و تعالیٰ سخی خود کھاتا ہے کھلاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، ساری کائنات کو کھلاتا ہے. تو اس کے لیے جواد ہے. یہ جواد ہے. جواد کی شان یہی ہے کہ ساری دنیا کو کھلائے، خود کھانے پینے سے پاک ہو. ساری دنیا کو سلائے جلائے، وہ خود ان عیوب سے پاک ہو. تو وہ بہت ہی کرم فرماتا ہے. اور بہانے بخش کے لیے وہ بہانے دیکھتا ہے. رحمت حق بہا نمی جوید بہانہ می جوید. دولت نہیں چاہتی، بہانہ چاہتی. عجیب عجیب. اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ بہت بڑا شاندار بہانہ ہو. کہیں کسی نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، بخش دیا گیا. کسی نے کچھ کر دیا، بخش دیا گیا. کیا بخشش کا دروازہ کھلا ہوا، بخش دیا. ایک شخص انتقال کے بعد اس سے سوال ہوتا ہے، کہا جاتا کہ سنو، کسی نے خواب میں ان کو دیکھا کیا حشر ہوا. تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے تو کہا گیا کہ میں تم کو وہ سزا دیتا ہوں کہ جس کو تم گمان بھی نہیں لاتے. مگر ایک بار
تو جا رہا تھا کہیں، ایک میرا محبوب بندہ واز کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، تو کھڑا ہو گیا تھا، اس کی تقریر تو نے پسند کر لی تھی، محبوب بندے کی تقریر پسند کی، ہم نے تجھے بخش دیا۔ کیا بخشش کے بہانے کسی کا انداز پسند کر لیا تو بخش دیا، کسی کو کچھ کر دیا بخش دیا، تو اس کی رحمت کا تقاضا تو یہی ہے کہ کوئی جہنم میں جائے ہی نہ، جہنم جیسی سزا دی نہ جائے، اور اس کے رحمت کے تقاضے کہ بڑی درجات ہیں اور بہت منزلیں ہیں، مگر کوئی شامت اعمال سے اگر جاتا ہے تو اس کو بڑی معمولی وجہ سے بخش دیا جاتا ہے۔ بس صرف یہ ہے اگر ایمان کے ساتھ رہ گیا، ایمان کے ساتھ گیا تو قطعی ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا، سمجھا؟ جہنم کی سزا اس کو نہیں دی جائے گی، ایمان کا۔ کفر کے ساتھ گیا تو قطعی ہے اسے جہنم میں جانا ہی ہے، سمجھا؟ کفر کبھی معاف نہیں ہوگا، شرک کبھی معاف نہیں ہوگا، اس سے بڑا گناہ تو کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے یہ معاف کرنے والی چیز نہیں ہے۔ ویسے سارے گناہ کسی نہ کسی بہانے سے معاف ہو جائیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سب کے ساتھ ہوگی۔ اور ایک آخری چیز چھوڑ دی، جو بچا کچا وہ سب نبی کی شفاعت سے نکل جائیں گے، نبی کی شفاعت۔ تو ایک نقطہ یہاں آپ سمجھ لیں، ایک نقطے کو آپ سمجھ لیں، اور جتنا زیادہ سمجھیں گے اتنا آپ کو شعور پیدا ہوگا۔ کبھی بھی کسی بندے کو کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اس سے نفرت مت کیجیے، بس کسی بھی گنہگار کو دل میں پیدا ہوتا، کوئی غلط کام کرتا ہوا آپ دیکھتے ہیں تو نفرت تو ہوگی نا، نفرت تو پیدا، یہ تو فطری چیز ہے۔ مگر صوفیہ کا بیان یہ ہے کسی سے نفرت مت کرو، نفرت بڑی خراب چیز ہے، کسی بھی۔ پھر کس سے کہا؟ گناہ سے، گنہگار سے کبھی نفرت نہ کرو، گناہ سے نفرت کرو۔ گنہگار کتنا ہی بڑا ہو، گنہگار سے نفرت نہیں، گناہ سے نفرت کرو۔ اللہ کے رسول نے گنہگار سے نفرت نہیں کی، گناہ سے نفرت کی، اور گنہگاروں کو بخشوا رہے۔ اگر وہ نفرت کرتے تو شفاعت کرتے، نفرت کرتے تو اپنی چادر میں لپیٹتے، نفرت تو وہاں ہے ہی نہیں ہے، محبت۔ مگر اس کی گناہ سے اتنی نفرت ہے کہ کافروں کو بھی تکلیف پہنچی ہے، وہ بھی چاہتے تھے وہ بھی یہ گناہ نہ کرے، کافروں کو، مگر اب وہ ان کے مقدر کی بات تھی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ کسی گنہگار کو سے نفرت نہیں کریں گے تو پھر، اور گناہ سے نفرت کریں گے تو اس گناہ سے بچنے کیا، یہ ہے نقطے کی بات ہے، اس گناہ کے بچنے کا کہ کچھ ہمت کریں گے، کچھ کام کریں گے، اس لیے گناہ سے نفرت ہے، گنہگار سے نفرت نہیں۔ تو یہ چیز ہے، یہ سب ذرائع ہیں۔ تو شفاعت کا پورا فلسفہ اسی پر ہے کہ گناہ سے نفرت ہے، گنہگار سے نفرت نہیں۔ سارے انبیاء اولیاء کا یہی روش ہے۔ تو اس چیز کو کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، اپنے کو بچاؤ۔
عہد کی اہمیت ہر دور میں رہی ہے. کفار بھی اگر کوئی وعدہ کر لیتے تھے کسی کافر سے اس کو نہیں توڑتے تھے. اس وعدے کو توڑنے نہ توڑنے کو نہیں توڑتے. کافر بھی اتنا خیال کرا. کیا کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ ہماری جان چلی جائے مگر ہمارا عہد نہ ٹوٹے. پہلے وہ مشرکین مکہ وغیرہ عہد کے بڑے پکے ہوتے تھے. تو جب ان کا عہد آپ نہیں توڑ رہے ہیں تو جس نے آپ کو پیدا کیا اس سے جو عہد کیا وہ عہد تو سب سے عظیم ہے نا. تو وہ تو نہیں ٹوٹنا چاہیے. اللہ سب کو اس عہد پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں ان کے جن کے پاس شجرے نہ ہو شجرے ضرور لیں اور شجرے میں اس کو اس لیے پڑھیں کہ جب پڑھیں گے ان سارے بزرگوں کا ذکر آپ کے نام زبان پر ہوگا اور ان کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی. شجرہ اسی لیے ہوتا ہی ہے کہ آپ اس میں اشارے ہوتے ہیں, تھوڑی سی نصیحتیں ہوتی ہیں, کچھ وظیفے ہوتے ہیں, جتنا کر سکیں اتنا کریں. صرف فرائض واجبات موقدات اس کو نہ چھوڑیں. باقی آپ کو اختیار رب تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے, اختیار دیا ہے, تو جو وہاں سے رخصت ہے اس رخصت پر عمل کریں. آپ مجرم نہیں. ان اللہ تعالیٰ یحب ان یؤخذ برخصتہ, اللہ چاہتے ہی ہے کہ جو وہ چھوٹ دے تو اس پر عمل کیا جائے, اس کی چھوٹ کو کم نہ سمجھے. تو وہ چیز ہے. تو جو فرائض ہیں جو موقدات ہیں ان پر عمل, اور فرائض و موقدات پر عمل کب کر سکیں گے پتہ تو چلے کہ فرض کیا ہے, واجب کیا ہے, موقت کیا ہے. اسی کے لیے علم کی ضرورت ہے. اگر علم نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ کیا چلے گا کہ فرض کیا ہے, واجب کیا ہے, تاکید کس چیز کی ہے. اسی لیے علم کا طلب کرنا فرض ہے کہ جو فرض ہے اس کی ادائیگی علم ہی کی علم ہی کے راستے سے ہوتے ہوئے. تو اس میں ایک کا دوسرے سے تعلق لگا ہوا. علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. کس علم کا طلب کرنا؟ جو آپ پر فرض ہے اس کا علم بھی فرض ہے. جو آپ پر واجب ہے اس کا علم بھی واجب ہے. جو آپ پر موقت ہے اس کا علم بھی موقت ہے. یہ چیز ہے. علم کے لیے بہت علامہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کسی نہ کسی علامہ سے رابطہ رکھنے کی ضرورت ہے. کتابیں بہت ہو چکی ہیں اور کتابوں سے فائدے بھی ہوئے ہیں اور نقصان بھی ہوا. جب کتابیں کچھ نہیں تھیں تو ایک سے ایک علامۃ الدہر پیدا ہوتے تھے. جب کتابیں بہت ہو گئیں تو کتابیں لائبریری میں چلے گئے, ہم خالی خولی پھر رہے ہیں. کتابوں نے بہت نقصان پہنچایا. پہلے سینے سے سینہ کا تعلق, کتابوں نے بہت نقصان پہنچایا. ارے بھائی قصہ یہ ہے, آپ ڈائریکٹ اپنے استاد سے پڑھتے ہیں, ڈائریکٹ استاد کی بات آپ سنتے ہیں, کوئی واسطہ تو نہیں ہے. ڈاکٹر استاد سمجھا کے پڑھاتا ہے. اور کتاب تو آپ نے پڑھ لی مگر سمجھتے ہیں اپنے دماغ سے.
کتاب پڑھ لی اپنے، اب آپ کا دماغ جو کہتا ہے اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب، اس میں یہ شوشہ، اس میں وہ گوشہ، یہ شوشے گوشے میں پھنس گیا. ایک سے ایک قابل لوگ وہ نکتہ آفرینی کرتے ہیں. کتاب تو نہیں بتاتی، یہ آپ کا دماغ ہے نا. مگر جو استاد ہوتا ہے وہ آپ کے دماغ کے لحاظ سے سمجھاتا ہے تو آپ کبھی نہیں بھٹکتے. اس لیے آپ دیکھیں دین کی ابتدا کتاب سے نہیں ہوئی، دین کی ابتدا معلم سے ہوئی ہے. ورنہ یہ قرآن کریم کعبے کی چھت پہ بھی تو رکھا جا سکتا تھا اور آپ کو چھوڑ دی جاتی، پڑھو پڑھو قرآن. اب اسے ایک قرآن کے کتنے ہزار نسخے اس کے خلاف نکلیں گے، بتائیے، سوچیے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اہتمام یہ کیا، کتاب کو تنہا نہیں بھیجا. کتاب ہدایت کے لیے کافی ہی نہیں، معلم کی اہمیت ہے. معلم ہدایت کرتا ہے. تو پہلے اس دنیا کی ابتدا کتاب سے نہیں ہوئی، نبی سے ہوئی. کتاب سے نہیں ہوئی. اور وہ نبی بھی ایک بار بھی کھول کے سامنے نہیں رکھ دیتا، تھوڑا تھوڑا جیسا تمہارا ذہن، جیسے تمہاری سمجھ. ایک کتاب کو 23 سال تک پڑھاتا ہے. کتاب ایک ہی ہے، پڑھانے والا بھی ایک ہے، اور 30 سال میں اس کو ختم کیا. سال سال گزر جاتا ہے سورہ بقرہ پڑھانے میں. پڑھانے والے کی جو وسعت علم ہوتی ہے اس کے حساب سے سب کام ہوتا ہے. تو کتاب، اس میں راز کی بات کیا ہے؟ راز کی بات یہ ہوتی ہے کہ معلم جب پڑھاتا ہے اور شاگرد بیٹھا ہے تو معلم کے دماغ سے بات نکلتی ہے، شاگرد کے دماغ میں جاتی ہے. کوئی واسطہ نہیں. کچھ بات نہیں سمجھ میں آئی وہ پوچھتا ہے، معلم اس کو سمجھا دیتا ہے. سمجھا. اور ہم نے کیا کیا ہے؟ واسطہ بڑھا دیا. ہم کتاب سے علم لے رہے ہیں. علم کا ذریعہ تو وہ بھی ہے. پہلے ہم نے کتاب لکھی، اس میں بھی اپنا دماغ خرچ ہوا ہوگا. اب کتاب سے جو ہم علم لے رہے ہیں تو ہمارے دماغ میں کتاب سے، دماغ سے نہیں آ رہا، کتاب سے آ رہا. اور کتاب کو سمجھانا اپنے اپنے مطلب، جس کا جو مطلب، ایک ہی کتاب ہے اس کی شرحیں بہت ہو جاتی ہیں. تو وہ علم ویسے مستحکم بھی نہیں ہوتا اور اس سے ہدایت بھی نہیں ملتی. ڈائریکٹ اگر معلم، میں بتاؤں عہد رسالت میں معلم ایک ہی طرح، صحابہ 1,00,000 سے زیادہ. ایک معلم نے سکھایا اور سب کو ایسا سکھایا کہ وہ گمراہ نہیں ہوا. اب اس کے بعد والے جو معلمین آئے اور انہوں نے سمجھانا شروع کیا تو نہ خود سمجھ پائے نہ دوسروں کو سمجھا پائے. سمجھ گئے؟ تو وہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. ہم نے ایک کتاب لکھی، آپ نے اس کو یاد کر لیا، آپ نے لکھا، دوسری کتاب تیار ہو گئی. تو ہر ذہن 2 کتاب کے بیچ میں،
اور ہر کتاب دو ذہن کے بیچ میں. ہمارے ذہن سے نکلی کتاب میں آئی, کتاب سے کسی اور ذہن نے قبول کر لیا. تو ہر کتاب دو ذہن کے بیچ میں. کتاب کہیں سے آئی, پھر اس نے کسی کو دیا, دو ذہن کے. اور ہر ذہن دو کتاب کے بیچ میں. ایک سے لے رہا ایک کو دے رہا. آپ دیکھیں دونوں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ بیچ بیچ کی بات جو آپ کر رہے ہیں, پھر اول کون ہے جس سے پہلے کچھ نہ ہو, جس کے بعد میں کچھ نہ ہو؟ ہر کتاب کی یہ شان نہیں ہے. اور اول جب نہیں تو بیچ کہاں سے پیدا ہو جائے گا؟ پہلے اول تو پھر بیچ ہوگا. بیچ کہاں سے پیدا ہو جائے گا؟ پہلے اول کو متعین کرو. وہ دماغ کون ہے جس سے پہلے کتاب نہیں ہو؟ اور وہ کتاب کون ہے جس سے پہلے کوئی دماغ نہیں؟ تو مختصر سا جواب یہ ہے, وہ دماغ جس کے پہلے کتاب نہیں ہے, اس کا نام ہے رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور وہ کتاب جس کے پہلے دماغ نہیں, اس کا نام ہے کتاب اللہ. تو یہ کتاب جتنی کثرت ہوئی, آپ دیکھیں کتنی کثرت ہے, کتنی کثرت ہوئی کتاب. لائبریریاں تیار ہو گئی. مگر کوئی ہمارے دور میں فخر الدین رازی پیدا ہوا, کوئی جلال الدین سیوطی پیدا ہوا. کتاب کے پیچھے جو لگے تھے, اور ایسے فلسفیوں کا بھی حال ہے, بڑی کتابیں پڑھی ان لوگوں نے بھی, مگر کوئی بطلیموس نہیں بن سکا, کوئی افلاطون نہیں بن سکا, کوئی سقراط بقراط نہیں بن سکا. تو یہ لوگ وہ تھے جو ذہن سے ذہن میں اپنے محفوظ کرتے تھے. کتاب والے یہ لوگ نہیں تھے. کتاب کا تو معاملہ ایسے ہی ہے. اس میں اصل میں ہمارے پاس کوئی تحریر ہے تو ہم پڑھیں گے, پھر ہم سمجھیں گے. تو جو ہمارے ذہن میں وہ کتاب نہیں ہے, وہ ہماری سمجھی ہوئی بات ہے. کتاب تک تو ہم پہنچے ہی نہیں, ہم نے جو سمجھا اسی کو کتاب بنا. یہی کہ سمجھنے والے جب بدلتے رہے تو کتابیں بھی زیادہ ہوتی رہیں. کتابیں بھی زیادہ ہوتی رہیں. سمجھنے والوں نے یہ سب گڑبڑی کی ہے, ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب, ایک خدا, ایک رسول, ایک قبلہ, اور فرقے 72. اللہ اکبر. کیا یہ کتاب نے بنایا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ بات صحیح ہے. یہ فرقے جو 72 ہوئے ہیں, دماغ 72 ہو گئے, یہ ان کے فرقے اسی لیے ہو گئے. اور مگر اللہ جس کی حمایت کرتا ہے, جس کی نصرت کرتا ہے, جس کی مدد کرتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے, وہ بچ جاتا ہے. تو بس اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے,
اور ہم سب کو کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت دے. آمین اللہم. یہ سب سے بڑی بات ہے، اسی میں کامیابی ہے. حضرت علامہ اقبال کسی پیر صاحب کی محفل میں گئے. محفل لگی ہوئی تھی، جس طرح الحمدللہ حضور شیخ الاسلام کی محفل سے آج آپ اور ہم مستفیض ہو رہے ہیں، فیض حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح وہ پیر صاحب، پاکستان کی یہ بات ہے، ان کی محفل لگی ہوئی تھی تو وہ جا کر بیٹھے. اب وہ پیر صاحب کی جب نگاہ علامہ اقبال پر پڑی تو انہوں نے دیکھ کر منہ پھیر لیا. علامہ اقبال کی چونکہ وہ جی، تو پھر تھوڑی دیر وہ بیٹھے علامہ اقبال، اور پھر اٹھ کر وہ باہر نکل گئے. باہر نکلتے وقت جو خادم، پیر صاحب کے خادم دروازے پر موجود تھے، ان سے ایک بات کہہ کر گئے. کہا پیر صاحب سے کو کہہ دینا اقبال آیا تھا اور کہہ کر گیا ہے کہ گناہ سے نفرت کریں، گنہگار سے نہیں. ہائے ہائے سبحان اللہ. واہ. اب وہ سبحان خادم اللہ. آیا اور اس نے پیر صاحب کی بارگاہ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ پیش کر دیا. اللہ. اتنا سننا تھا عزیزان ملت اسلامیہ کہ پیر صاحب اٹھے، جس حالت میں تھے اس حالت میں اٹھے اور بنا چپل کے دوڑ کر باہر گئے، ہائے ہائے اور باہر جا کر علامہ اقبال کو پکڑ کر گلے لگا لیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ دو لفظوں میں وہ کیا کہہ کر چلے گئے. سبحان اللہ. تو گناہ سے حضرت یہی ہمیں اور آپ کو درس فرما رہے تھے. حضرت کی بات سے ہم گنہگاروں نے یہی نصیحت اور تعلیم لی کہ گناہ سے نفرت کریں، گنہگار سے نہیں. سبحان اللہ. کیا بات. واہ. سبحان. ایک اور بات حضرت نے بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جس چیز کی اس نے چھوٹ دی ہے اس پر عمل کیا جائے. جی. اسی لیے دیکھیں آپ اور ہم، ہمارے مفتیان اعظام نے جو مسائل اخذ فرمائے ہیں محنت سے، آپ کے اور ہمارے لیے کتابوں میں قلم بند فرمائے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے اور حالت سفر میں آپ پر قصر ہے نا، اب اگر آپ قصر کے بجائے اگر آپ پوری نماز ادا کریں تو آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ کو پسند ہے کہ سفر میں آپ ہیں تو قصر ہی پڑھیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ ابھی جب حضرت کی محفل چل رہی تھی اسی وقت میرے عزیز ملک پاکستان سے، جنہیں آپ اور ہم بخوبی امید ہے جانتے بھی ہوں گے اور مجھ سے تعلق میں رہتے ہیں، وہ جناب محمود الحسن اشرفی صاحب حضرت اظہار بڑے ابو کے مرید ہیں. اللہ علیہ حضرت محدث اعظم ہند کچھوشوی رحمۃ اللہ علیہ کے غلام اور مرید تھے، اور ہمیشہ اس غلامی پر فخر کیا، ناز کیا، اور ہم سب کو بھی سلسلہ اشرفیہ میں داخل بیعت کیا. تو ہمارے گھر میں جو سلسلہ اشرفیہ کا فیضان ہے وہ حضرت محدث اعظم ہند کچھوشوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے ہے. الحمدللہ آج چاند دکھائی دے گیا ربیع الاول کا، اور عشاقان مصطفیٰ کے چہرے کھلے ہوئے. میری خوش نصیبی کہ آج کی اس ساتھ کے اندر میرے لیے سب سے خوبصورت چاند رات ہو گئی آج ربیع الاول کی، کہ قبلہ شیخ الاسلام کی زیارت کا پہلی بار زندگی میں شرف حاصل ہوا. کافی عرصے سے خواہش اور تمنا تھی. درود پاک پڑھ لیجئے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام
ہے صلو علیہ. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں. ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب. اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم. حضور شیخ الاسلام کا کلام میں نے 3-4 سال پہلے ریکارڈ کرایا تھا اور بڑا ہی خوبصورت کلام ہے. اس کے 1-2 اشعار بہت ہی زیادہ قابل توجہ ہیں، پیش کر رہا ہوں. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے. تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ جبین حضرت جبریل پر کف پا ہے. جبین حضرت جبریل پر کف پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا ہے. ابتدا کا یہ عالم تو انتہا. کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے. کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے. سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. سزائے الفت سرکار کا مزہ. یہ جو شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ میں بار بار پڑھتا ہوں اور ایک دفعہ تو مجھے بڑی کیفیت عطا ہوئی اس شعر کو پڑھ کے. جو میری جان سے زیادہ
قریب ہے مجھ سے جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے، انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا۔ بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی، بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے، سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے۔ اور جو حضرت نے خطاب فرمایا، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے۔ کھڑا ہے اختر عاصی در مقدس پر، کھڑا ہے اختر عاصی در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے۔ شروع ہو گیا ہے تو ہمارا بھی ایک بلبل ہے، اس کی بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا ساقی کوثر میرا جب میر میں خانہ بنا، ساقی کوثر میرا جب میر میں خانہ بنا، چاند و سورج خم بنے ہر نجم پیمانہ بنا، چاند و سورج خم بنے ہر نجم پیمانہ بنا،
حسن فطرت کے ہر ایک حسن فطرت کے ہر ایک ظلمے سے بیگانہ بنا. ارے دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا. دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا. چاند و سورج خم بنے ہر نجم پیمانہ بنا. اور جانے کتنی ٹھوکریں کھاتا ہوا آیا ہوں میں. جانے کتنی ٹھوکریں کھاتا ہوا آیا ہوں میں. مجھ کو محروم تمنا میرے مولانا بنا. چاند و سورج خم بنے ہر نجم پیمانہ بنا. اور شعر دیکھیے گا کہ آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے. آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے. اپنے دل کو الفت احمد کا کاشانہ بنا. اپنے دل کو الفت احمد کا کاشانہ بنا. چاند و سورج خم بنے ہر نجم پیمانہ بنا. چاند و سورج خم بنے ہر نجم پیمانہ بنا. اپنی ہر بات اے اختر حکیمانہ بنا. چاند و سورج خم بنے ہر نجم پیمانہ. دل بڑا ہوشیار تھا